جس وقت وہ مسئلہ افک چھڑا، وہ معاملہ جو ہے اس سے یعنی یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ویسے تو کسی پر الزام لگے یہ اچھی بات نہیں، کیونکہ الزام سے جس پر لگتا اس کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، مگر کبھی یہ اظہار فضائل کا بھی باعث بن جاتا ہے۔ یعنی قرآن کی سورہ نور کی آیات تب ہی اتری ہیں کہ پہلے منافقین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگایا، اور اس سے پھر پتہ چلا کہ زوجیت یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہونا، جو میں نے کہا سب سے بڑی ان کی شان ہے، اور سب سے ہر شان کا مدار اس شان کے اوپر ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو اپنی طرف سے واضح فرما دیا جو بخاری شریف میں ہے، واللہ ما علمت علی عائشہ من سوء، کہ مجھے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کردار میں ذرہ بھر بھی کوئی شک نہیں۔ یہ بخاری شریف میں ہے، ابھی آیات نہیں اتری تھی۔ حضرت امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اس سلسلہ میں اپنی کتاب اسرار تنزیل و انوار تعویل اس کے اندر ذکر کیا ہے، جب یہ ماحول تھا مدینہ منورہ میں، سرکار واضح طور پر کوئی بیان بڑا کوئی خطبہ اس لیے نہیں دے رہے تھے کہ میں بولوں گا، اگرچہ مجھے یقین ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بالکل بری الذمہ ہے، لیکن میں بولوں گا تو وہ شان عائشہ احادیث میں ہوگی، اور رب کا فیصلہ آئے گا تو پھر قرآن میں شان ہوگی۔ تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مسئلے کو یعنی تاخیر کی طرف لے جا رہے تھے، اور آپ فوری طور پر اپنا تفصیلی خطبہ صادر نہیں کر رہے تھے، مگر اس وقت کا منافق بھی اس تاخیر کا مطلب غلط لے رہا تھا، اور آج کے بد عقیدہ لوگ بھی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، وہ اس چیز کو دلیل بنا کر اپنی تقریروں میں پیش کرتے ہیں۔ کاش کہ انہیں شرم ہو، اپنی ماؤں کی تو ایسی بات کوئی نہیں بتاتا یا کوئی نہیں کرتا ان کی طرف الزام والی، جو یہ خطبوں اور کانفرنسوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ صرف اس لیے اس بات کے حوالے سے کرتے ہیں کہ سرکار کے علم غیب کا انکار کر سکیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح فرما دیا ما علمت علی عائشہ من سوء، لیکن جو تاخیر تھی وہ تاخیر جو ہے وہ بنیاد پر تھی کہ تاکہ اللہ کا قرآن نازل ہو، اور پھر یہ شان یقیناً منفرد شان ہوگی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ خود کہتی ہیں کہ مجھے یہ نہیں تھا کہ رب اتنی آیات میرے بارے میں نازل کر دے گا، مجھے یہ ضرور تھا کہ رب خواب میں سرکار کو کچھ فرما دے گا، اور خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال میری براءت کا فیصلہ خواب میں سنا دے گا۔ لیکن میں حیران رہ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے اتنی آیات کا نزول کیا، اور جب ان آیات کا نزول ہوا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی بخاری مسلم میں ہے، فرمایا یا عائشہ تو ام اللہ فقد برأک، اے عائشہ اللہ نے تو تجھے بری قرار دے دیا ہے۔ ام اللہ یعنی ایک تو ہے بندوں کی زبان، منافقین کی زبان، ایک ہے رب کا فیصلہ۔ ام اللہ جہاں تک اللہ کی بات ہے، فقد برأک اللہ نے تمہیں بری الذمہ قرار دیا ہے، تمہاری براءت کی آیات رب ذوالجلال نے نازل کر دی ہیں۔ تو یہ پورے ماحول کا ایک امتحان تھا، اور آج تک وہ امتحان جاری ہے۔ نہ اس وقت کے منافق باز آئے، نہ آج کے منافق باز آتے ہیں، اور کوئی کسی وجہ سے یعنی ایک ٹولہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی نفی کے لیے یہ بات چھیڑتا ہے، اور دوسرا ٹولہ ایمان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور فضائل عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انکار کرتے ہوئے ایسی بات کرتا ہے۔ یعنی ان کی کتابوں میں آج بھی روافض کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ یہ الزام سچا تھا معاذ اللہ، جس کو قرآن کی 17 آیات رد کر رہی ہیں۔ یہ یعنی ان لوگوں کی حیثیت ہے کہ قرآن کے مقابلے میں رب نے فیصلہ اتار دیا، لیکن اس کے باوجود آج بھی انہیں ان کی گندی سوچ کی بنیاد پر وہی باتیں ان کی زبانوں پر ہیں